کسی دانشور نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اگر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اگر تو نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، جانا تو اسی کی طرف ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی جانا ہے، جانا ادھر ہی ہے۔ اگر مرنے کے بعد کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے تو کیوں نہ آج اپنے 2 قدموں سے چل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائے، اس کی بارگاہ کے اندر آ جائے۔ آپ فوتگیوں پر اعلان سنتے ہیں فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، تو کیوں نہ ہم زندگی کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، زندگی کے اندر ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے کردار ایسے ہوں، ہماری گفتار ایسی ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جب ہم گفتگو کریں تو لوگ لذت محسوس کریں، جب ہم مسکرائیں تو لوگ سکون محسوس کریں، اور ہمارے دل کے اندر لوگوں کا خلوص موجود ہو، اور لوگوں کے لیے ہمارے دل کے اندر آسانیاں موجود ہوں، ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، اور ہم لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرنے والے ہوں، ہمارے اخلاق عمدہ ہوں، اور ہم زندگی کے اندر اللہ رسول کے احکامات کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ کیوں نہ ہم مرنے کے بعد اگر ہم نے اللہ کو پیارے ہونا ہے، کیوں نہ ہم زندگی کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، ایسے اعمال کریں، ایسے کردار کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپنائیں، تاکہ مرنے سے پہلے ہی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں اور اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ کسی نے مجذوب کو دیکھا، مجذوب اللہ والا ہوتا ہے، تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ کسی نے مجذوب کو دیکھا بازار کے اندر رو رہا تھا، اور دوسرے دن اس کو دیکھا وہی مجذوب قبرستان کے اندر رو رہا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا بابا جی ماجرا کیا ہے، بازاروں کے اندر بھی روتے ہو اور قبرستانوں کے اندر بھی روتے ہو، رونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ بابا جی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میں بازار کے اندر اس لیے رو رہا تھا، میرا ارادہ بنا تھا، میری چاہت ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، مگر صلح میں کروانا چاہتا تھا اور اللہ رب العزت کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اس لیے میں بازار کے اندر کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا۔ اور کہا کہ قبرستان کے اندر کیوں رو رہے ہو؟ کہا قبرستان کے اندر اس لیے رو رہا ہوں، اب میرا پروگرام بنا ہے کہ میں اب ان مدفون کی قبروں کے اندر جو دفن ہیں ان کی اور اللہ کی آج صلح کروا دوں، مگر آج یہ مانتے ہیں، قبروں والے مانتے ہیں، مگر آج وہ نہیں مانتا۔ تو لہٰذا موت سے پہلے پہلے تک وقت ہے ہمارے پاس ہمارے اعمال کا، کہ ہم نے مرنے سے پہلے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے یہ ہمارے پاس وقت مقرر ہے، اور ہم نے اگر اس کے اندر آسمان کو زمین کو بھر دیں گناہوں سے، مگر اس کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو اگر اس کی بارگاہ کے اندر لے کر آئیں، وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ رحمت کی چادر عطا فرمانے پر قادر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ندامت، شرمندگی اس کی بارگاہ کے اندر پیش کی جائے۔ عزیز محترم، حضرت جبریل علیہ السلام، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا میں آج تجھے لمبا سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل آج سجدہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا جو دنیا کے وقت کے مطابق 40,000 سال لمبا سجدہ کیا، 40,000 سال لمبا سجدہ کیا، سر سجدے کے اندر رکھ کر پڑے رہے، اللہ کو سجدہ کرتے رہے۔ جب سر اٹھانے لگے تو ایک خیال پیدا ہوا، سوچا کہ آج جب میں سر اٹھاؤں گا تو یقیناً اللہ رب العزت آج خوش ہوگا اور تبسم فرمائے گا، اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار فرمائے گا۔ لیکن آپ نے جب سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تم یہ سوچتے ہو کہ آج میں خوش ہوا ہوں گا اور تیرے اس سجدے پر خوشی کا اظہار کروں گا، لیکن ایک آخری امت آنے والی ہے، آخری نبی کی امت آنے والی ہے، وہ صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گی، مجھے تیرے اس 40,000 سال لمبے سجدے سے وہ زیادہ ان کی 2 رکعتوں کی زیادہ خوشی ہوگی، زیادہ خوشی مجھے ان 2 رکعتوں کی ہوگی جو صبح بیدار ہو کر میری بارگاہ کے اندر عز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ عزیز محترم، ہمارا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے
کہ قرآن مقدس کے اندر 89 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا تو نبی کو کہہ دیا جاتا کہ جاؤ اپنی امت کو یہ پیغام دے دو، یہ کہہ دو، مگر جب ہماری باری آئی اللہ رب العزت نے اہل ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب فرمایا ہے۔ ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے، مگر ہم اس قدر ذلت کے اندر اپنے آپ کو گراتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، 5 مرتبہ دن کے اندر کامیابی بلاتی ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر مؤذن کی آواز پر ہم اٹھ نہیں سکتے اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی، لیکن موبائل کی تھوڑی سی وائبریشن پر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ اگر تم مسجد کے اندر گھر سے اٹھ کر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے تو تم قبر سے اٹھ کر جنت کے اندر کیسے چلے جاؤ؟ قبر سے اٹھ کر جنت کے اندر کیسے چلے جاؤ گے؟ عزیز محترم، جب کسی کو لذت مل جاتی ہے، آہ سحرگاہی مل جاتی ہے، عبادت کا نور اور کیفیت مل جاتی ہے، اس کا یہ انداز ہو جاتا ہے۔ علامہ نے کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، یہ اذان نغمہ لاہوتی ہے۔ کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے دیدار کا بہانہ بنی۔ یہ نماز وہ نماز ہے، خدا کی قسم وہ ہستیاں بھی گزری ہیں کہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو سلام تب تک نہیں پھیرتے تھے جب تک رخ مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لیا کرتے تھے۔ عزیز محترم، آپ کسی سے پوچھیں، اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ حج کرنا چاہیں گے، عمرہ کرنا چاہیں گے، تو یقیناً تڑپ کر ہر شخص کہے گا کہ ہاں میں حج کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ گلی کی مسجد کے اندر، محلے کی مسجد کے اندر، گاؤں کی مسجد کے اندر تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتے، لیکن لاہور سے سعودی عرب تقریباً 5.5-6 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا خدا وہاں پر اور ہے اور یہاں پر اور ہے؟ وہاں بھی خدا دیکھتا ہے، یہاں بھی خدا وہی دیکھتا ہے، وہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے، مگر وہاں پر ہم جانا چاہتے ہیں لیکن گلی کی مسجد کے اندر ہمارا آنے کو جی نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔